صاحب الاشراف کوئی ثابت نہیں، تین شرطیں کوئی ثابت نہیں، اگر ثابت ہوتی تین شرطیں پیش کی. زور سے بولو. میں کوئی ریت کی دیوار پہ پاؤں رکھ کے بات کر رہا ہوں؟ یوں ہی ہوائی باتیں کر رہا ہوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں راوی آخدا خیمے جو آواز آئی، میں اس طرح کی دلیل دے رہا ہوں. سنو حوالے. آپ کو یہ میری تقریر نوٹ ہو رہی ہے فیس بک کے ذریعے، انشاءاللہ 1-2 دن کے بعد نشر ہو جائے گی. یہاں ہر چیز محفوظ ہو جائے گی. 3 شرطیں پیش کی حضرت حسین نے. کتنی شرطیں؟ کس کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ آؤ دلائل کے میدان میں بات کرو. جھٹلاؤ ہمارے حوالوں کو کہ غلط حوالہ پیش کیا ہے بندے عالوی نے. انکار کرو. الارشاد شیخ مفید کی شین ہے، صفحہ 210. الارشاد شیخ مفید کی صفحہ 210. تلخیص الشافی ابو جعفر طوسی شین ہے، صفحہ 188. جلد 4. اعلام الورا طبرسی کی صفحہ 233. ناسخ التواریخ مرزا محمد تقی کی صفحہ 237. جلد 6. بہار الانوار ملا باقر مجلسی کی صفحہ 446. جلد 10. مقاتل الطالبین ابو الفرج اصفہانی کی صفحہ 75. منتہی الاعمال عباس کمی کی صفحہ 334. جلد 1. یہ سارے شین. اب ذرا دوسری کتابوں کے حوالے پڑھیے. ابن جریر طبری صفحہ 236. جلد 6. البدایہ والنہایہ علامہ ابن کثیر صفحہ 170. جلد 8. الکامل ابن اسیر صفحہ 24. جلد 4. ابن خلدون صفحہ 104. جلد 2. 12 کتابوں کے بندے عالوی نے حوالے پیش کیے ہیں. چٹھاؤ اسے. محمد عطا اللہ بندیالوی عصمت کو سلام ہے. وہ پھر دادا روپے لائے. جھٹلائیے اس حوالے کو. یہ کہنے سے کام نہیں بنے گا اہل بیت کا دشمن ہے، یزید کا حامی ہے. یا ان کتابوں کو آگ لگا، اپنے مکتبے سے باہر نکال. اور اگر یہ کتابیں تمہاری ہیں تو پھر اس حوالے کو تسلیم کرو. اہل سنت کے، اہل تشیع کی کتابوں کے حوالے سب نے لکھا حضرت حسین نے کتنی شرطیں پیش کی. زور سے بولو، زور سے بولو. یہ کہہ دینا کوئی یہ شرط نہیں ہے جی. دیکھیں کچھ مدت پہلے جو قاعدوں میں پڑھائی جاتی تھی نا تاریخ، اس میں جو کربلا کا واقعہ ذکر تھا نا، اس میں بھی یہ 3 شرطیں تھیں. اب انہوں نے کہا دی تو مجھے پتا کوئی نہیں. پہلے اخباروں میں جو مضامین چھپتے تھے اس میں بھی یہ 3 شرطیں لکھی ہوتی تھی. آپ ہو سکتا ہے آپ نہ لکھیں صحافی ان شرطوں کو، تم ان شرطوں کو لکھو تو تمہارا موقف غلط ٹھہرتا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی شرط رکھی، مجھے واپس جانے دو. میں جہاں سے آیا ہوں وہاں چلا جاتا ہوں. بولو پہلی شرط کون سی ہے؟ کوئی ہوائی باتیں کر رہا ہوں؟ تاریخ کی کتابوں سے ہٹ کے کر رہا ہوں. مجھے واپس جانے دو، واپس. میں جہاں سے آیا ہوں وہاں چلا جاتا ہوں. بندے عالوی ایک بات پوچھنا چاہتا ہے. سب نے اللہ کے ہاں جانا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے. سیدھی بات کہو. میری بات غلط ہو تو اٹھ کے کہہ دو غلط ہے بندے عالوی صاحب.
صحیح ہو تو جواب دو. حیدر کرار کا فرزند جس کی رگوں میں فاتح خیبر کا خون دوڑتا ہو، جس نے باحیا ماں سیدہ فاطمہ کا دودھ پیا ہو، جسے صحابہ کی تربیت حاصل ہو، جس کا نانا نبیوں کا امام ہو، اگر سامنے کفر ناچ رہا ہوتا، اگر سامنے ظلم ہوتا، نانے کی شریعت بدل رہی ہوتی، حسین آگے جاتا یا پیچھے جاتا؟ بولو بولو، زور سے بولو. پھر تم نے یہ موقف کیوں اپنایا کہ شریعت بدل رہی تھی؟ شریعت بدل رہی تھی اور حضرت حسین کو کہاں جانا چاہیے تھا؟ پیچھے کیوں جانا چاہتے؟ موقف کیوں بدلا؟ موقف اس لیے بدلا کہ صحابی رسول ہے، ہماری طرح نہیں ہے. ہم تو ضدی ہوتے ہیں، ہمیں اپنی غلطی کا احساس بھی ہو جائے تو ہم نہیں مانتے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، صحابی رسول ہیں، اور انہیں یہاں آ کے احساس ہو گیا کہ جو صحابہ مجھے کہتے تھے وہ صحیح کہتے تھے، اور یہ کوفی والے کون ہیں؟ غدار ہیں، یہ بے وفا ہیں، انہوں نے مجھ سے غداری کی ہے. تو پہلے جو ان کا موقف تھا اس موقف سے انہوں نے کیا کر لیا؟ رجوع کر لیا. صحابی ہے، نیک نیت ہے، پہلے موقف اور تھا، اب اپنے موقف سے رجوع کر رہے ہیں کہ نہیں، میں اب آگے نہیں جانا چاہتا، اب میں کہاں جانا چاہتا ہوں؟ واپس. موقف کون بدلتا ہے؟ اگر حق کا موقف ہو، کفر کے خلاف ہو، موقف کون بدلا؟ حضرت بلال نے موقف بدلا؟ تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹ کے بدلا؟ پتھروں پہ ان کو گھسیٹا گیا، موقع بدلا؟ سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، بدلا؟ حضرت آسیہ، فرعون نے ہاتھوں میں میخیں ٹھونک دی، حضرت آسیہ نے موقع بدلا؟ ابو فقیہ کی پسلیاں توڑ دی گئیں، موقع بدلا؟ امام احمد ابن حنبل پہ کوڑوں کی بارش برسائی گئی، موقع بدلا؟ امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا، موقع بدلا؟ کون موقع بدلتا ہے؟ حق سے بندہ پیچھے ہٹتا ہے؟ حق سے کوئی بندہ پیچھے نہیں ہٹتا. جو صحیح مومن ہو وہ حق والے موقف سے پیچھے نہیں ہٹتا. مجھے واپس جانے دو. یہ نہیں مانتے ہو تو میری دوسری شرط یہ ہے، مجھے اسلام کی سرحدوں پہ پہنچا. کس کی سرحدیں؟ وہ سرحدوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اسلامی سرحدیں. میں جہاد کروں، مجھے وہاں جانے دو، اور اگر یہ بھی نہیں مانتے ہو مجھے یزید کے پاس لے چلو، میں اس سے خود بات کر لوں گا، جو موقع بھی وہ اپنائے میں اور وہ طے کر لیں. یہ 3 شرطیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش. ظاہر بات ہے تیسری شرط ایسی شرط تھی جو مان لی گئی کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو. یہاں جتنے لوگ جغرافیائی امور سے واقف ہو، مکے سے کوفے آئیں تو راستے میں کربلا نہیں آتی، مکے سے دمشق جائیں تو راستے میں کیا آتی ہے؟ معلوم ہوتا ہے اب یہ کوفے نہیں جا رہے، اب کہاں جا رہے ہیں؟ دمشق جا رہے ہیں. ایک بات یار یہاں مرزا صاحب سے بھی کہوں گا، وہ میری بات کو غور سے سنیں، وہ اس میں بڑی تحقیق کرتے رہتے ہیں. اگر کوئی آدمی ان 3 شرطوں کو نہیں مانتا، وہ کہتا نہیں میں نہیں مانتا، فلاں کتاب میں لکھا، اسے کہتا میں نہیں مانتا،
میں کسی کتاب کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے جی, آپ نہیں مانتے تو ہمیں مطمئن کریں. یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق کا راستہ کیوں اختیار کیا؟ اس کو تو نہیں جھٹلا سکتے ہو. دمشق کا راستہ اختیار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں. دمشق دارالخلافہ تھا کس کا؟ وقت کے حکمران کا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ اس طرف جا رہے ہیں. یہ جو کوفی تھے نا غدار, وہ 7 کوفی جو حضرت حسین کے ساتھ آ رہے تھے, اور وہ کوفی جو ابن سعد کے دستے میں تھے, جو عین موقع پہ مکر گئے تھے, ان کے مور بند خطوط تھے حضرت حسین کے پاس. انہوں نے سوچا اگر حضرت حسین یزید کے پاس پہنچ گئے اور ان کی صلح ہو گئی اور ہمارے خطوط یزید کے پاس آ گئے تو وہ ہماری چمڑی ادھیڑ کے رکھ دے گا, بغاوت کا مقدمہ چلے گا, پھانسی ہو جائے گی. کوئی ایسا طریقہ اپناؤ حضرت حسین یزید تک نہ پہنچے اور یہ خط بھی ضائع ہو جائے. کربلا کے موقع پر اس جگہ پہ ابن سعد کا دستہ جو ساتھ تھا اور کچھ فاصلے پہ پڑاؤ کرتا تھا کہ یہاں مستورات تھیں, خواتین تھیں. خواتین نے قضاء حاجت کے لیے باہر نکلنا ہوتا ہے تو وہ ذرا فاصلے پہ ہوتے. انہوں نے موقع کو غنیمت جانا اور یک بارگی انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں پہ حملہ کر دیا. ابن سعد کی فوج کے ان لوگوں نے جن کے خط موجود تھے وہ بھی اس میں شامل ہیں, یہ 7 کوفی بھی شامل ہیں. حملہ کیا, جو راستے میں آیا گیا کاٹتے چلے گئے اور خطوں کو جلانے کے لیے خیموں کو کیا لگا دی, آگ لگا. آپ میں جو لوگ تاریخ پڑھتے ہیں, آپ کو یہ یقین نہیں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین صلح ہو گئی تھی, صلح تکمیل کو پہنچ گئی تھی. یہ بے ایمان, یہ خبیث لوگ جو دونوں فوجوں میں شامل ہو گئے تھے, انہوں نے سوچا بھی ان کی صلح ہو گئی تو ہمارا بنا بنایا جال اور کھیل تو ختم ہو جائے گا. انہوں نے رات کی تاریکی میں ادھر سے ادھر حملہ کر دیا, ادھر والوں نے ادھر. پھر جب جنگ چھڑ جائے تو پھر تحقیق تو کوئی نہیں کرتا. پھر جنگ چھڑ گئی, پھر سینکڑوں صحابہ شہید ہو گئے. یہاں بھی انہوں نے یہی کیا, جو راستے میں آیا اسے کاٹتے چلے گئے اور خطوں کو ضائع کرنے کے لیے خیموں کو کیا لگا دی, آگ لگا. پھر اس کا جو نتیجہ انہوں نے نکالا, جو مارنے والے تھے, جو قتل کرنے والے تھے, جو خیمے لوٹنے والے تھے, جو آگ جلانے والے تھے, وہ سارے بچ گئے اور الزام سارے کا سارا وقت کے حکمران کے سر پہ ڈال اس نے. میں بہت سارا وقت ہو گیا, میں اتنی طویل بات بھی نہیں کرنا چاہتا تھا, لیکن میری یہ آخری بات جو ہے یہ آپ سن کے جائیں, ٹھیک ہے؟ تھک تو نہیں گیا, زور سے بولو ذرا. اس بات سے پہلے میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. بندیال بھی پوچھنا چاہتا ہے, گالیاں نہیں, گالی کوئی حل نہیں. منہ کی طرف سے گند باہر نکالتے ہو نہیں, یہ کوئی حل. دلائل کے میدان میں گفتگو کرو یار. کوئی بندہ فریق مخالف کا, کوئی بندہ فریق مخالف کا, کوئی سنجیدہ بندہ کاش ہو اور کمنٹ میں دلائل لے کر ہمارے سامنے آئے, ہمارے سامنے.
ہمارے دلائل کو دلیل سے توڑ دے. کوئی ہو مزہ آتا ہے. اہل علم کی آپس میں گفتگو، سنجیدگی کے ساتھ گفتگو، دلائل کے ساتھ گفتگو، اس میں لطف آتا ہے. اور آگے سے کوئی گالیاں بخشے تو پھر سلامہ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلام. جب جاہل لوگ ان سے بات چیت ہو اور وہ گالیاں بکنے لگیں قالوا سلامہ، تو مومن لوگ کیا کہتے ہیں؟